لاہور کے یہ معتدل عالم دین صاحب ہیں، ان کی ذرا ویڈیو سنیے گا۔ عرب ذلت پر اتر آئے ہیں، کمینگی پر اتر آئے ہیں اور پاکستان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ترکیہ اور سعودی عرب کا بن سلمان اور ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل یہ آج ریاض میں سعودی عرب میں پھر میٹنگ کرنے والے ہیں، ایک نیا دفاعی معاہدہ کرنے والے ہیں اور پاکستان کو اس میں رگیدنا چاہتے ہیں۔ اس بندے کی جیب میں پاسپورٹ پاکستانی ہے، لیکن جو دلی محبت ہے وہ ایرانی مجوسیوں کے ساتھ ہے۔ شناخت پاکستان نے دی، پہچان پاکستان نے دی، لیکن عشق ہے تو وہ ایران سے ہے۔ رگوں میں لہو دوڑتا ہے، وہ مچلتا ہے تو وہ ایران کے لیے مچلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرب کمینگی اور ذلت پہ اتر آئے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایران امریکہ کے ساتھ مل کے 2003 کے بعد عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، زینبیون، فاطمیون اور دیگر جو ان کی مسلح تنظیمیں تھیں وہ اس میں بھرپور کردار ادا کر رہی تھی، کیا یہ کمینگی نہیں تھی؟ کیا یہ ذلت نہیں تھی؟ کیا یہ مکاری نہیں تھی؟ جب بشار الاسد 2011 کے بعد اس نے سدنایا جیل جیسے عقوبت خانے اس طرح کے بنائے جہاں سے ایسی ایسی کہانیاں نکل کے آ رہی ہیں کہ غیر مسلم تک اس پہ جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے، وہ سب کر رہا تھا اور آپ اس کے پشت پناہ تھے، آپ اس کو ہلا شیری دینے والے تھے، لشکر بھیجنے والے تھے اس کی مدد کے لیے۔ کیا وہ کمینگی اور کیا وہ ذلت نہیں تھی؟ آج جب اہل عرب نے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اس کا تقدس کے لیے پاکستان جیسی ایٹمی ملک کا انتخاب کیا ہے، پاکستان جیسی فوجی قوت کا انتخاب کیا ہے، تو آپ کو یہ ذلت اور کمینگی نظر آ رہی ہے؟ ذلت اور کمینگی تو وہ تھی جب 1980s کے اندر آپ اسی حرمین شریفین پر قبضے کا خواب لے کے وہاں گئے تھے اور آپ نے بغاوت بپا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ذلت اور مکاری اور کمینگی کے باوجود آپ کا جو ہے نا وہ ناک خاک کے اندر مل گئی تھی، آپ کے تمام منصوبے رسوا ہو گئے تھے۔ اور آج بھی آپ کے یہ منصوبے ہیں، آپ کا یہ خواب ہے اور آپ کا یہ عزائم ہے اور آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کے بیانات کے اندر، لیکچر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے، گول ہے، پرپز ہے، وہ ایک نہ ایک دن حرمین شریفین پہ جو ہے نا وہ تسلط حاصل کرنا ہے، اس پہ قبضہ حاصل کرنا ہے۔ اور اگر آج عرب کسی کے بھی خلاف حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے پاکستان کو الائے بنا رہے ہیں، اپنا ڈیفنس اگریمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف کاہے کی ہے؟ حالانکہ یہ وہی ایران نہیں تھا جس کی یاد میں آپ تڑپ رہے ہیں، جس کے عشق میں آپ لہو لہان ہو رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو اسی کی ٹیریٹری سے پاکستان کے اندر گھسا۔ چابہار بندرگاہ ہمارے بدترین دشمن بھارت کو دینے والے یہی ایرانی تھے۔ پاکستان بھارت جنگ کے عین دنوں میں ان کا وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کر کے سولیڈیٹری شو کرتا ہے۔ کون کون سے آپ منافقتیں ہیں، کمینگیاں ہیں جو چھپائیں گے اور کس کس کا اظہار ہم کریں گے؟ خدا کے واسطے کچھ خیال کیجئے۔ جن عربوں کو آپ گالی دے رہے ہیں انہوں نے آپ کی طرح ہماری پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، بلکہ بڑے بھائی کی طرح سر پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے IMF نے شکنجہ کسا، انہوں نے کہا جی یہ لیں جی آپ کا ریزرو میں اتنے پیسے، جو معاملہ آیا وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ لیکن آپ نے عین جنگ کے دنوں میں ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے، کلبھوشن آپ نے بھیجا، پاکستان کے اندر زینبیون فاطمیون کے نوجوان آپ نے ریکروٹ کر کے شام عراق کے اندر بھیجے اور وہ ٹریننگز کر کے وہاں پہ بھی قتل کر کے اہل سنت کو، پھر یہاں آ کے انہوں نے فسادات پھرائے اور پھر یہ ابھی خامنئی کے مرنے کے بعد گلگت کے اندر ہمارے فوجی جوانوں پر انہوں نے حملہ کیا، ہماری فوجی املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ یہ تحفے دیے ہیں آپ نے، تو یہ ذلت اور کمینگی ہے جو آپ نے دکھائی، آپ کی طرف سے ہمیں تحفے میں ملی، وہ تو ہمارے محسن ہے۔ اور بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محسن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، محسن پہ برا وقت آئے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان وہی کر رہا ہے۔ میں پاکستانی اداروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ مسلسل پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف ہذیان بک رہا ہے، ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ اس کی باتوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اس کے اثر لیتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیوں نہیں کرتے؟ ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور پاکستان کا مفاد کس چیز میں ہے؟ اگر پاکستان کا مفاد اس معاہدے کے ساتھ نہیں تھا تو عاصم منیر صاحب نے معاہدہ کیوں کیا؟ شہباز شریف صاحب نے سائن کیوں کیا؟ اگر سائن کر دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی قیادت اس معاہدے میں پاکستان کے ساتھ، حرمین شریفین کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ مخلص ہے، تو پھر اس معاہدے کے خلاف بولنے والے اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو کب تک آپ کھلا چھوڑیں گے؟ ان کو کب آپ قانون کے شکنجے کے اندر لائیں گے؟ اور کب تک ایسے عناصر پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اتحادیوں کے خلاف بولتے رہیں گے اور ان کو گالیاں دیتے رہیں گے؟ مطلب کمینگی اور ذلت اور فلاں فلاں، اس کے بعد اور کیا بچتا ہے؟ اور ترکیہ کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے وہ بھی ذرا سنیے گا۔ ترکی خائن ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان نے ایران کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، اردوان نے کیا ہے یہ کام۔ اردوان شام کی حکومت گرانے میں اردوان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ جی، ترکیہ سے اصل تکلیف اس بندے کو کیا ہے اور اس پورے طبقے کو، اس کا بھی آپ نے اظہار ان کے منہ سے آج سن لیا کہ اس نے چونکہ شام میں بشار الکلب کی جو حکومت ہے وہ ختم کی ہے، اس لیے ترکیہ جو ہے نا وہ خائن ہے۔ اگر ترکیہ نے ایسا کیا تو میری طرف سے، تمام پاکستانی قوم اہل سنت کی طرف سے ترکیہ کو سلوٹ ہے جی، کہ اس نے شام کی جو عوام ہے اس
روس کو آزادی کا سورج دیکھنے کا موقع دیا. اس نے سدنایا جیل جیسی ہزاروں عقوبت خانوں کو ختم کر کے وہاں سے مسلمانوں کو رہا کروایا اور ان کو ایک آزادی کا سورج دیکھنے کا موقع دیا. یہ ابھی جلاد یوسف اور دیگر جو لوگ پکڑے گئے ہیں شام کے اندر، ایک ایک بندہ ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے، اجتماعی قبروں کا خالق ہے ایک ایک بندہ. اور آج فائنلی شام کے اندر وہاں کی عدالت نے بشار الکلب کو جو ہے نا وہ سزائے موت کی سزا بھی سنا دی ہے. اس لیے بھی آپ کی تکلیف شاید بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو شام کے لوگ تو خوش ہیں. آپ تو وہ تھے جو بشار کی سر پہ دستہ شفقت رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا مزید ہلہ شیری دے رہے تھے کہ ہاں اس کو ختم کرو. جو 8-10% نصیری تھے وہ اکثریت اہل سنت میں غالب آئے ہوئے تھے. اور یہی آپ کی سوچ شاید پاکستان کے اندر، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا، ترکیہ کا، سعودی عرب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے امت مسلمہ کے لیے خیر کی جو ہے نا وہ ثمرات نکالے گا. اور ہم دیکھیں گے آپ کو اور آپ کے ٹولے کو نہ جانے کیا تکلیف ہے اگر ایک حرمین شریفین والا، آئل ریزرو رکھنے والا ملک، دوسری طرف ایک ایٹمی قوت، بھرپور فوجی طاقت رکھنے والا ملک، اور اس کے ساتھ تیسرا اس کا جو اتحادی ہے، بہترین ڈرون ٹیکنالوجی، بہترین ملٹری، بہترین دیگر جو اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کے اندر رول کر رہا ہے. وہ تینوں اگر مل رہے ہیں اور تینوں مسلمان ممالک ہیں اور تینوں اگر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے. تو بہرحال امید ہے کہ آپ اسی طرح تڑپتے رہیں گے، کلبلاتے رہیں گے، مچلتے رہیں گے. لیکن سوال پاکستانی اداروں پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ ایسے عناصر کو کب تک پاکستانی عوام کو پروپیگیٹ کرنے کا موقع دیتے رہیں گے.